السلام علیکم ویورز، انتہائی میں ہم خبر کی طرف آتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے منشیات فرش پر سزائے موت ختم کر دی۔ انسداد نشاور اشیاء ترمیمی بل منظور۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ الیکشن ایکٹ ترامیم پیش۔ ایجنڈا نہ دینے پر اتحادی حکومت ارکان برہم۔ بل منظور آج تک مہر ایسے کھیل کا حصہ نہ بنے جس سے پارلیمنٹ بلڈوز ہو۔ رضا روانی۔ الیکشن شفاف بنانے کے رات 2 بجے تک نتائج جاری ہوں گے۔ وزیر قانون پارلیمنٹ بے توقیر نہ کرے۔ علی ظفر یہ کیسا ایجنڈا کہ یہاں تک پتہ چلا۔ کامران مرتضیٰ۔ پی ٹی آئی خواتین سینٹرز کو کھنڈرات کہنے پر خواجہ آصف کے خلاف احتجاج۔ کیا ڈرگ سمگلر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سینیٹر مشتاق۔ یہ درست، آج تک کسی کو منشیات میں سزائے موت نہیں ہوئی۔ سزا کا یقینی خاتمہ ہونا ضروری، زیادہ ہونا نہیں۔ اعظم تارڑ۔ عوام کے محسن کی سرجری اسپتال میں دبنگ انٹری وارڈ کا برا حال، اے سی بھی بند، وارڈ ڈائریکٹر فنانس کی بھی چھٹی۔ وزیر اعلیٰ محسن نگران۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سرجری اسپتال میں انٹری کی اور مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات۔ نئی ایمرجنسی 7 روز میں فعال، پرانے بیڈ تبدیل۔ روزانہ صفائی ستھرائی۔ ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ اعلیٰ سطحی اجلاس۔ اسپیشل اکنامک زون میں زراعت کے لیے خصوصی زون مختص۔ نقد آور فصلوں اور چنے دالوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے پلان طلب۔ اب دوسری طرف خبر کے آتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ، عالمی اداروں سے معاہدے کر سکیں گے۔ الیکشن ایکٹ کی مجوزہ ترامیم۔ نگران حکومت کی معیشت کے بہتر مفاد سے متعلق ضروری فیصلے کر سکے گی۔ بل میں 54 ترامیم شامل کر لی گئیں۔ پریزائڈنگ افسر نتیجے کی کاپی فوری۔ ای سی ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کا پابند۔ حلقہ بندیاں رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر ہوگی مجوزہ ترامیم۔ لندن بیٹھک۔ نواز زرداری کا ملک کے استحکام کے لیے 15 سالی اتحادی سیاست پر اتفاق۔ ڈی ایف اے این پی وطن پارٹی آفتاب شیرپا سمیت بلوچستان سندھ کی پارٹیوں کے ساتھ آئندہ بھی اکٹھے چلنے پر اتفاق۔ ایم کیو ایم چیپٹرز زیر بحث نایا۔ وزیر خارجہ بلاول آصفہ بھٹو، مریم نواز، حمدہ شفا سمیت دیگر فیملی ممبرز پر جذباتی گفتگو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پہلے بھی مساکن جمہوریت کر چکے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، بیچ میں ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکالتے تھے۔ اب دیکھیں پھر انہوں نے کر لیا، اس ٹائم ان کا ایک ہی بندے کے خلاف یہ سارے کھڑے ہیں اور وہ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ یہ اس قسم کا نام، یہ ملکی سے استحکام کی باتیں اور صرف اپنی بندر بانٹ ہے ان کی۔ ملکی استحکام کس قسم کا ہے؟ اس ٹائم انہوں نے 1.5 سال کے اندر مہنگائی سے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ شدید ترین مہنگائی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ اب جیسے اب حکومت کو ان کو تو چاہیے تھا کہ ابھی بھی جاتے ہوئے لوگوں کے لیے بجلی سستی کریں اور لوگوں کے لیے مشکلات کم کریں، تاکہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، تاکہ لوگ ان کے ووٹ بینک بڑھے۔ اس سے ان حرکتوں سے یہ چاہے سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، جس قدر عوام تنگ ہے۔ اس ٹائم چینی بازار میں نہیں مل رہی، 160 70 180 روپے تک بک رہی ہے۔ اب یہ حال 1 سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر ملک کا ہو گیا ہے کہ بجلی کا یونٹ کہاں پہ چلا گیا، 8 روپے یونٹ مہنگا ہو گیا ہے، چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، پٹرول کہاں پر ہے، کوئی چیز بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابھی ان کو سوچنا ہوگا کہ عوام کو ریلیف دیں تو پھر فائدہ ہوگا۔ اب یہ ہے نا، نیپرا حکومتی درخواست پر گھریلو صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی۔ ماہانہ 300 یونٹ کی 27.14 روپے، 400 یونٹ پر 32.3 روپے، 500 یونٹ تک نئی قیمت 35.24 روپے یونٹ ہوگی۔ 600 یونٹ 36.66 روپے، 700 یونٹ 37.80 روپے، 700 یونٹ سے زائد 42.72 روپے کا یونٹ ہو گیا۔ 1 جولائی سے اطلاق ہوگا۔ یہ دیکھیں اس قسم کی اتنی مہنگی بجلی میں دیکھیں لوگ بیچارے ابھی بھی چیخیں مار رہے ہیں۔ اور لوگوں نے ایک سروے میں لوگوں اور تاجروں نے یہ جون سی بجلی کی قیمت اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو فوری بند کیا جائے۔ اس سے انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہم انڈسٹریاں بند کر دیں گے۔ عام شہری جو ہے، مزدور اور عام تنخواہ دار آدمی جو بھی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا بل کہاں سے دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں بچتے روٹی کے، وہ بل کے لیے بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے۔ حکومت کو اس چیز پہ بڑی ہمدردانہ طور پہ غور کرنا ہوگا۔ اب باتیں خیبر مسجد حدود میں خودکش دھماکہ، ایڈیشنل ایس ایچ او شہید، متعدد افراد زخمی۔ عدنان افریدی نے چند مشکوک افراد کو تلاشی کے لیے آواز دی، خودکش حملہ آور مسجد کی جانب بھاگا اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے میں مسجد کی عمارت منہدم، ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ آئی جی کے پی جائے وقوع سے مشکوک شخص گرفتار۔
پرویز الہی کا ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، اعتراض عائد درخواست کے ساتھ منسلک دستاویزات واضح نہیں، رجسٹرار سپریم کورٹ آفس۔ حکومت کے الیکشن کمیشن کو فنڈ مرحلہ وار دینے کی حکمت عملی انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 42 کروڑ پر فراہم کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن ضرورت کے مطابق فنڈز کے لیے وزارت خزانہ سے رجوع کر سکے گا۔ ذرائع اب آتے ہیں سیلاب کے حوالے سے۔ راوی ستلج چناب میں ممکنہ سیلاب سے 800 دیہات کو شدید خطرہ وارننگ جاری کر دی گئی۔ بھارت نے پانی چھوڑا اور غیر معمولی بارشیں ہوئی تو راوی میں نچلے درجے کا سیلاب 10 اضلاع کے 229 دیہات زد میں ہیں۔ دریائے ستلج میں 2 لاکھ کیوسک پانی آیا تو 119 دیہات چناب میں اونچے درجے کے سیلاب سے 19 اضلاع کو شدید خطرہ ہے۔ دیکھیں ابھی تک یہ سیلاب کا جو چل رہا ہے، ہم پانی سیو کرنے کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ بہرحال 2 مہینے بعد ہم نے پھر رٹ لگانے کے لیے پانی ختم ہو گیا ہے۔ ہم اس کے لیے کوئی ڈیم وغیرہ نہیں بنا رہے اور اب رو رہے ہیں کہ بھارت پانی چھوڑ دے گا، یہ کر دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہی بنا لیں تاکہ پانی جو جا رہا ہے یہ سیو ہو جائے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہوتا تو ماتھے پر قیامت کا کالا دھبا لگتا۔ ملک دیوالیہ ہوتا تو ماتھے پر تا قیامت کالا دھبا لگتا۔ سیاست قربان، ریاست بچانے کا فیصلہ کیا، بڑی قیمت ادا کی، قدم نہیں ڈگمگائے، بڑے سرمایہ کار بجلی کی چوری کرتے ہیں۔ شہباز شریف اگر دیوالیہ ہو جاتے تو باہر کے بینک ایلسیز قبول کرنے سے انکار کر دیتے، ملک میں دوار روٹی کے لالے پڑ جاتے۔ خطاب نگران اور آئندہ حکومت IMF سے معاہدے پر عمل درآمد کے پابند ہوگی، بیرونی قرضوں کے عمل کو ترک کرنے کا وقت آ گیا۔ اجلاس میں گفتگو۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ خبریں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، انتہائی میں ہم خبر کی طرف آتے ہیں۔